السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آل محمد وازواج محمد واصحاب محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل سب کو ثانیہ رحمت برکت عطا فرمائے مالک عز و جل۔ تو بھائی حدیث کرتاس سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی۔ حدیث کرتاس بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے، اس کو جس نے سمجھ لیا پیارے بھائی نے الحمدللہ رب العالمین تو زندگی کے بہت سارے معاملات آسان ہو جائیں گے، کیونکہ اس ٹاپک کو کمبائن کر کے سمجھا جائے گا۔ تقدیر اور آزمائش، امام و رحمت اور حدیث کرتاس کے اوپر پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فیلنگ ہے، درد دل ہے، رحمت ہے، شفقت ہے اپنی امت کی طرف، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دیکھیں حدیث کرتاس کا پہلے آپ متن ڈسکس کریں۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو معاملہ پیش آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متن پہ بھی غور کرنا ہے سر، کہ میں تمہیں کچھ لکھوا دوں کہ میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے اور یہ سٹیٹمنٹ بڑی سینسٹیو ہے، اس میں بڑا معاملہ آزمائش کی طرف جانے والا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا درد دل ہے کہ یہ لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، مگر یہ درد دل آپ کا پیار سے ہے، شفقت سے ہے، مہربانی سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کی ان پہ زیادہ آزمائشیں نہ ڈالی جائیں۔ اگر وہ زیادہ آزمائشوں میں، امتحانوں میں مبتلا کیے گئے تو آزمائشوں میں فیل ہوتے ہوئے یہ جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں۔ میرے صحابہ میں سے، میرے آل بیت کے بچوں میں سے کوئی گناہ گار نہ ہو جائے، غلطی کوتاہی میں نہ چلا جائے، ان کی بہت ساری آزمائشیں ہو جانی ہیں، کوئی معاملات بڑے سیریس ہو جائیں گے۔ یہ درد دل ہے پوری امت کے بارے میں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل محمد کے بارے میں آپ کا یہ درد دل ہے، آپ کے صحابہ کے بارے میں آپ کا درد دل ہے کہ ان لوگوں کے اندر جو معاملات آزمائش کے طور پر ہیں میں کچھ بتا دوں۔ پر بات یہ ہے کہ یہ پلانٹ ارتھ بنائی اس لیے گئی ہے، سورۃ العنکبوت میں سٹارٹ بھی اس بات سے ہوتی ہے کہ کیا یہ کہہ دینے سے کہ تم ایمان لائے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ کیا تمہاری آزمائشیں نہیں لی جائیں گی؟ تم سے پہلے لوگوں کو بھی میں نے آزمایا تھا اور تمہیں بھی آزماؤں گا، اور جان کر رہوں گا کہ دعوی ایمان میں کون پکا ہے اور کون اپنے وعدے میں جھوٹا ہے۔ جو ایمان کا دعویٰ کیا اس میں کون پورا اترتا ہے؟ تو یہ بہت بڑی آزمائش گاہ ہے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں نے موت اور زندگی کو، اللہ پاک فرماتے ہیں، پیدا اس لیے کیا ہے کہ میں دیکھوں کہ، یعنی فری ول تمہیں دیکھ کر، کہ تم میں سے اعمال کے لحاظ سے کون اچھا ہے۔ تو یہ اعمال کی آزمائش گاہ ہے، ایمان کا امتحان ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، آزمائش کے طور پر پلانٹ ارتھ پہ زندگی اور موت کا سرکل بنا کر فری ول دے کر تمام انسانوں اور تمام جنوں کو ادھر بھیج دیا گیا۔ تو یہ بہت بڑا امتحان گاہ ہے سر انسانوں اور جنوں کی، یہ بات ہم نے سمجھنا ہے۔ یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا درد دل ہے۔ آپ کی اپنی ذاتی خواہش ہے کہ ان کو میں کچھ بتاؤں، پر بات آزمائش میں جانی ہے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یوسف کی 21 نمبر آیت ہے، واللہ غالب، اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ تو اپنے امر پر غالب ہے مگر اکثریت لوگوں کی اس سے نا واقف ہے۔ یعنی لوگ نہیں جانتے، مالک ایک پلاننگ کے تحت لے کے چل رہا ہے، تقدیر کے اندر معاملات چل رہے ہیں آزمائش کے طور پر تمام انسانوں کے اور تمام جنوں کے۔ تو یہ بہت بڑی امتحان گاہ ہے۔ تو حدیث کرتاس کے متن میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس سے پہلے صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے، یہ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، دو طرق ہیں اس کے، تو صحیح مسلم شریف میں بھی اور صحیح بخاری شریف میں بھی اس کا ذکر ہے حدیث کرتاس کا۔ تو اس میں تو ابن عباس رویا کرتے تھے، جب بعد میں رویا کرتے تھے ان کے سنگریزے بھی گیلے ہو جاتے تھے جب سے انہوں نے اپنے سامنے اختلافات کی بہت لمبی فہرست دیکھی کہ ثقیفہ بن سعیدہ میں میٹرز ہوئے، اختلافات بہت سارے ہوئے، بعد میں خلافوں کی تقرریوں پہ کتنی آزمائشیں ہوئیں، پھر اس کے بعد معاملات کتنے آزمائشوں میں اور چلے گئے، پھر جنگوں تک نوبت آئی، جنگ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، پھر جنگ جمل کے اسباب بنے، جنگ صفین کے اسباب بنے، پھر جنگوں کے اسباب بنے، مختلف قسم کی آزمائشوں میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ آزمائے گئے، آل محمد کے ممبرز آزمائے گئے، آل بیت کے ممبرز آزمائے گئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اسی واقعات، ایون کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہوئے تو ان کے بعد یہ بات کو یاد کر کے کہتے تھے حضرت ابن عباس کے، ہائے جمعرات کا دن، ہائے جمعرات کا دن۔ تو ان کو افسوس ہوتا ہے، ان کو یاد آتی ہے بات کہ یہ اتنی امتحان ہونے تھا،
اتنی آزمائش ہونی تھی، اتنا ٹف سچویشن میں جانا تھا۔ میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ نے بھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے بچوں نے، یعنی اہل بیت کے ممبرز نے، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے، امام حسن حسین علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین نے، ان پاک ہستیوں نے، تو کتنی بڑی آزمائش ہوئی ہے سر۔ یہ پلانٹ ارتھ ہے ہی آزمائش گاہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں اسی طرح صحیح مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے 3 دعائیں مانگی جن میں سے میری 2 دعائیں قبول ہو چکی، تیسری دعا سے مجھے اللہ نے روک لیا عز و جل نے۔ صحیح مسلم شریف کے حدیث پاک آپ نے فرمایا کہ میرے اللہ پاک سے میں نے دعا مانگی میری امت قحط سالی سے نہ مرے تو یہ میری دعا قبول ہوگی۔ دوسری دعا کی میری امت کی جڑ نہ کٹے، یعنی کہ دشمن اس طرح کمپلیٹ غالب نہ آ جائے کہ میری امت کی جڑ کٹ جائے، یعنی قیامت والے دن تک میرے بندے ہونے چاہیے ایمان پر قائم، یعنی مسلمان زندہ رہنے چاہیے، جڑ نہ کٹے۔ یہ دعا بھی قبول ہوگی پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تیسری دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی کہ میری امت آپس میں نہ جھگڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دعا کرنے سے ہی اللہ نے مجھے روک لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ کرتاس والا میٹر بھی تو اسی پہ آ کے ایگزیکیوٹ ہوتا ہے نا سر، کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں کچھ لکھوا دوں میرے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے پھر۔ تو یہ تو آزمائش ہونی ہے، اللہ نے روک لیا پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آزمائش ہونی ہے اس امت کی قرآن کریم کے مطابق، کیونکہ سورۃ فرقان کی 30 نمبر آیت میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن شکایت کر رہے ہیں کہ میری اس امت نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، کیونکہ حجۃ الوداع پہ قرآن ہے، نبی صحت غدیر خم پہ قرآن ہے، پوری زندگی کی محنت اللہ کے کلام کی دعوت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رنج سے، اس دکھ سے، اس افسوس سے اپنی جان ہلاک کر لو گے، یعنی کہ یہ لوگ اس کلام پاک پر ایمان کیوں نہیں لا رہے، اللہ کے کلام پر۔ القرآن کلام اللہ، جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، جو سب سے بڑا امام ہے انسانوں اور جنوں پر، حجت ہے اللہ کا کلام۔ قبر میں قرآن، حشر میں قرآن، ہر جگہ پہ قرآن ہے اللہ کا کلام۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اللہ کے کلام پر عمل کرنا، آل محمد کے ممبران نے بھی اللہ ہی کے کلام پر عمل کرنا، پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مبارک طریقے کو فالو کرتے ہوئے اس طریقے پہ رہنا، احکام اللہ سبحانہ وتعالیٰ عز و جل کے کلام کے ذریعے، طریقہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت کا، یعنی قرآن و سنت ڈیفینیٹ ہے، باقی ساری باتیں آزمائش ہیں، یہ یاد رکھنا ہے معاملات۔ یہ خلافت والے بھائی بھی اور امامت کا کانسیپٹ بھی جو رکھتے ہیں پیارے علیہ تشو بھائی، تو یہ باتیں کامن ٹرم کی سمجھ نہیں ہے، قرآن و سنت ڈیفینیٹ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ بہت بڑی آزمائش گاہ ہے انسانوں کی اور جنوں کی۔ دیکھیں بھائی آپ نے سوال کیا سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فہم کے بارے میں کہ وہ ان کے سامنے سے انگریزے پڑے ہوتے تھے، وہ روتے تھے، وہ گیلے ہو جاتے تھے آپ کے آنسوؤں سے، وہ جمعرات کے دن کے بارے میں کرتے تھے ہائے افسوس کہ وہ جمعرات والے دن اگر تحریر لکھا لی جاتی تو لکھ دی جاتی تو ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہو جاتی، یعنی امت کی اتنی بڑی آزمائش نہ ہوتی، پر یہ تقدیری امور ہے سر، مالک عز و جل کی آزمائش ہے، اس پہ افسوس کیا جا سکتا ہے پر اس کو ڈائیورٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو ٹالا نہیں جا سکتا، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ تو اپنے امر پر غالب ہے مگر اکثریت لوگوں کی اس سے ناواقف ہے۔ یہ آزمائش گاہ ہے سر، یہ سب آزمائشیں ہونی ہیں۔ ان کے سامنے دیکھیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے پہلے، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، آزمائشوں کے نظر ہو گیا یہ سارا معاملہ، اس کے بعد بہت سارا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیخین کی دور خلافت تو خلافت محفوظہ ہے، یعنی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بڑا محفوظ دور خلافت ہے۔ اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اور سیدنا مولا علی علیہ السلام کا دور خلافت آزمائشوں سے بھرپور ہے، جنگوں سے بھرپور ہے، تکلیفوں سے بھرپور ہے، بہت سارے دکھوں سے وہ بھرا پڑا ہے، معاملات اتنے سخت آزمائش کے ہیں۔ یہودی لابی بھی ایکٹیویٹڈ تھی اور خارجی لوگ بھی تھے، بغاوت پہ بھی بندے تلے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ عز و جل کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ضد اور سرکشی میں بندے پھنسے ہوئے ہیں، قرآن کریم کی بہت سی آیات کی نافرمانیاں بندے کرتے ہیں تو آزمائش میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ آزمائش گاہ ہے سر پلانٹ ارتھ، اور شیاطین اور نفس کے ملٹیپل ٹریپس میں بندے ہٹ ہوتے رہتے ہیں، نفس کے ہرس میں، نفس کے بخل میں، نفس کا ہرس اور نفس کے بخل کے علاوہ شیاطین کے جو ملٹیپل سپارکس ہیں وہ دیکھیں کتنے سینسٹیو میٹر ہیں کہ اس میں کتنی آزمائش ہو جاتی ہے انسانوں اور جنوں کی۔ حب دنیا کو، یعنی اس کا ایک ایجنٹ کرین حمزات ہمارے ساتھ ہوتا ہے جو وسپرنگ کرتا ہے، ایلیوژنسٹ ہے، میموری ٹویسٹر ہے، خواب دکھاتا ہے،
بات کو معنی مفہوم کو بدل دیتا ہے، فہم کی غلطیاں لگوا دیتا ہے، مس انڈرسٹینڈنگز اور مسکنسیپشنز ڈیولپ کر دیتا ہے انسانوں کو انسانوں کے درمیان اور جنوں کو جنوں کے درمیان۔ تو یہ ملٹیپل سپارکس ہیں جنوں کے یعنی شیاطین کے اور نفس امارہ کی کیفیات کے، یعنی نفس کی کیفیت میں آتا ہے نفس کا حرص، جیسے سورۃ الحشر آیت نمبر 9، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو نفس کے حرص سے بچا لیا گیا وہ فلاح پا گیا۔ اسی طرح سورۃ تغابن آیت نمبر 16 میں جو نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہ بھی فلاح پا گیا۔ تو یہ بڑے ڈیٹیل ٹاپکس ہیں سر، اور یہ ساری آزمائش گاہ ہے پلانٹ ارتھ، انسانوں اور جنوں کی آخری سانس تک ایمان کی حالت میں خاتمے کی دعا کرتے رہیں، خوف اور طمع کی کیفیت پہ رہتے ہوئے۔ یہی درد دل ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے، حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد مولا علی علیہ السلام شہید ہوئے، اور ان شہید ہونے سے پہلے جنگ جمل، صفین اور نہروان اور کافی جنگوں کے احوال ان کے سامنے آ چکے، آزمائشیں ہو چکی، بہت سارے قتل، خون ریزی اور فتنہ فساد برپا ہو گیا امت کے اندر۔ تو یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، یہ دکھ دیکھ کر ہی تو سیدنا ابن عباس روتے تھے کہ ہائے جمعرات کا دن۔ تو کیا کر سکتے ہیں بھائی، تقدیر کا میٹر ہے، اللہ کے والے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اللہ کے والے سارا معاملہ، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ہے، وہ آزمائش دیکھتا ہے اپنی بندوں کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں جب تم کوہ طور پہ آئے تو موسیٰ آپ نے سورۃ طٰہٰ میں یہ واقعہ ہے 85 نمبر ورس کے آگے پیچھے دیکھ لیجئے گا کہ اس جگہ پہ یہ آیت آتی میرے خیال سے کہ موسیٰ آپ نے میرے پاس آنے کی جلدی کیوں کی، تمہارے بعد یعنی آپ کے میرے پاس آنے کے بعد میں نے آپ کی امت کو آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ اب سامری آیا تو فری ول یوٹیلائز ہو رہی ہے ادھر ساروں کی، ہارون علیہ السلام کی آزمائش شروع ہو گئی ہے، اور ادھر سامری نے بچڑے کے اندر وہ معاملہ کیا اور اس کے بعد امت آزمائش میں پھنس گئی۔ اور یہ بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ عز و جل سورۃ طٰہٰ میں فرما رہے ہیں، یہ میں نے آزمائش میں ڈال دیا، یعنی اللہ نے اس کو الاؤڈ کر دیا تو آزمائش ہوئی نا، اللہ الاؤڈ نہ کرتا تو آزمائش نہ ہوتی۔ تو اللہ عز و جل اپنے پر لے رہے ہیں کہ میں نے آزمائش میں ڈال دیا ہے تمہاری امت کو۔ تو وہی بات ہوئی، آزمائش تو ہونی ہے سر، تمام انسانوں کی، تمام جنوں کی۔ مالک عز و جل نے یہ پلانٹ ارتھ بنایا اس لیے ہے، انسانوں اور جنوں کو ادھر لایا اس لیے گیا ہے، آدم علیہ السلام کو اور ان کی نسل کو، ان کی اولاد کو، اس طرح شیطان کو یعنی ابلیس کو اور اس کی نسل کو۔ یہ پلانٹ ارتھ آزمائش کا سورۃ بقرہ میں یہ میٹر جب تک شروع سے سمجھا نہیں جائے گا، بندوں کو سمجھ نہیں آئے گی، فہم نہیں ہوگا کہ انسانوں اور جنوں کی یہ بہت بڑی آزمائش گاہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں پیروی، تقدیر اور آزمائش کے میٹر کو ہم ایک اور اینگل سے بھی دیکھتے ہیں۔ بہت ساری میرے پاس اس قسم کے ریفرنسز ہیں، درجنوں ریفرنسز ہیں قرآن کریم کی آیات کے، اور درجنوں ریفرنسز ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک احادیث مبارکہ میں، صحیح الاسناد، جو متن بھی قرآن کریم کے ساتھ میچ کرتے ہیں الحمدللہ وہ حدیثوں کے۔ مثلا قرآن کریم کی آیت ہے، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور سے واپس آئے تو سیدنا ہارون علیہ السلام کے داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر کہتے ہیں، اے میرے ماں کے بچے آپ میری طرف کیوں نہیں آئے؟ ہارون علیہ السلام کوہ طور پر کیوں نہیں آگے جب امت میں فتنہ آزمائش ہو چکی؟ تو ہارون علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے ماں جائے، اے میرے ماں کے بچے، میرے بھائی، میرے سر اور داڑھی کے بال نہ پکڑ، میں نے یہ سمجھا کہ آپ نہ یہ سمجھنا کہ میں نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی آیات ہے سر، یہ باتوں کا علم ہم نے حاصل کرنا ہے۔ یہ غلط فہمی ڈیولپ ہو گئی دو نبیوں کے درمیان، اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی کیسی آزمائش گاہ ہے یہ کہ دو انبیاء، دو اللہ کے پیارے آپس میں اس بات پہ ڈسکشن کر رہے ہیں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ تو یہ بہت بڑی آزمائش گاہ ہے سر، اس کو ہم نے بڑا سیریس لینا ہے معاملہ، یہ کھیل کود کا میدان نہیں ہے۔ پلانٹ ارتھ بہت سخت آزمائش گاہ ہے انسانوں اور جنوں کی، اسی لیے تو پیارے آقا کریم علیہ السلام فرماتے، تم پتنگے ہو، تم آگ پر گرتے ہو، میں تمہیں وہاں سے اٹھاتا ہوں۔ ایک چوراہے سے گزرے، چند صحابہ مسکرا رہے تھے، آپ صرف فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جانتے ہوتے تو بہت کم ہنستے، زیادہ رویا کرتے۔ تو جنہوں نے سر صحابہ نے جان لیا پھر وہ زیادہ ہنسے نہیں اپنی زندگیوں میں، فقیریاں، درویشیاں، للائیت ہی دیکھی ہے۔ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا مولا علی سے عثمان غنی، پاک ہستیوں نے تکلیفیں ہی کاٹی ہیں سر، اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے تقدیر اور آزمائش کے میٹر کو سمجھنا ہم سب نے اس معاملے کو، تمام نبی، تمام رسول، تمام پیغمبر، اللہ سبحانہ وتعالی عز و جل کے جتنے مقربین پیارے متقین بندے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ مشکلیں، پریشانیاں، دکھ ان ہستیوں کو پہنچتی ہیں، اور وہ اس میں صبر شکر پہ رہتے ہیں ایمان کے ساتھ، اللہ سبحانہ وتعالی عز و جل کی محبت سے، اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے ڈر سے،
اچھے اعمال کرتے ہیں حق اور صبر پہ رہتے ہوئے، مالک عز و جل کی خوشنودی رضا مندی کے حصول کے لیے ہر وقت ہر معاملے میں اللہ کی عز و جل کی اطاعت و تابعداری فرما برداری کرتے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، انہی معاملات میں ان کی جنتوں کی سرداریاں ہیں۔ 700 سے زیادہ آیات ہیں قرآن کریم میں، عملوں کے بدلے میں تمہارے جزا اور سزا، یعنی جو جتنا پرہیزگار متقی ہوگا اس لیول کی جنت میں لایا جائے گا، جو جتنا نافرمان ناشکرا ضدی سرکش اور جگاڑیا اس لیول کی دوزخ میں جھونکا جائے گا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے پیارے بھائیوں۔ دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کتنی آزمائشیں ہوئیں، اسی طرح سیدنا زکریا علیہ السلام کی دیکھیں کتنی آزمائش ہے کہ بڑھاپے میں جا کے اولاد مل رہی ہے۔ میں تو اس بات کو غور نہ کرنا چاہیے کہ اللہ کے پیارے نبی پیغمبر، اللہ کے پیارے ہستیاں کتنی آزمائی جاتی ہیں، کس لیول تک آزمائی جاتی ہیں کہ ایج کا لیول دیکھیں، اور ادھر جا کے بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں سیدنا زکریا علیہ السلام بھی دعا کرتے ہیں کہ یا پروردگار عالم اللہ عز و جل، میں آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اتنا عرصہ انہوں نے بچہ ہی نہیں مانگا، صبر پہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر مانگا ہوتا تو مل جاتا، کیونکہ انہوں نے پہلے فرما دیا کہ میں آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ تو وہی بات ہے نا سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ العصر کی 4 باتیں: ایمان لاؤ، اچھے اعمال کرو، حق اور صبر پر رہو۔ تو کتنا صبر ہے سیدنا زکریا علیہ السلام، پاک نبی اللہ کے پیغمبر، کتنا صبر، کتنا تقوی، کتنی پرہیزگاری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کا ڈر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کی محبت، یعنی آئی بلکس بھی ڈر رہے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں کے، کیونکہ وہ علم رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں عز و جل، میرے وہی بندے مجھ سے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ کے پیارے بندے وہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کریم علیہ السلام کو جو دعا سکھائی گئی ہے سورۃ طٰہٰ میں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہ مالک عز و جل میرے علم میں اضافہ فرماؤ۔ علم کا مطلب ہے جاننا، اس کی ضد ہے جہل، یعنی نہ جاننا، ہر چیز کا جاننا علم کہلاتا ہے۔ تو یہ بڑی ڈیٹیل ٹاپک ہے سر علم کا بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں نا صبر کی بات ہو رہی زکریا علیہ السلام، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب سیدنا خضر علیہ السلام ملتے ہیں تو وہ یہی تو کہہ رہے تھے، اے موسیٰ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے، اور آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہو ان باتوں پر جن باتوں کی حقیقت آپ پر واضح نہ ہو، یا جن باتوں کا آپ کو نالج نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل سے علم کی دعا مانگیں۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ آزمائشیں ہیں، یہ ساری انسان اور جنوں کو آزمائشوں میں ڈالا گیا ہے۔ پلانٹ ارتھ میں یہ ٹاپک سمجھنا سر، تقدیر اور آزمائش کے تحت معاملات سارے چل رہے ہیں۔ تو ہم نے اس کو جب تک نہیں سمجھیں گے، ہم آسانیاں رحمتیں برکتیں کیسے حاصل کر پائیں گے اپنے لیے، اپنے فیملیز کے لیے، لوگوں کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو امام بنایا گیا تو وہ مالک عز و جل کی کتنی آزمائشوں سے گزارے گئے، اور رول ماڈل کے طور پہ، نمونے کے طور پہ، پیشوا کے طور پہ، فرنٹ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل نے ان کو رکھا کہ میں آپ کو امام بنانے والا ہوں۔ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے نا، تو اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھنے یہ بات کا ہم نے علم حاصل کرنا ہے۔ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ملت ابراہیم کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ عید الاضحیٰ، قربانی، حج، اس کے جو ارکان ہیں، یہ سارے معاملات سنت ابراہیمی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ پاک نے ان کو امام بنایا، رول ماڈل بنایا کہ میرا ابراہیم ایک اللہ کے ہو رہے تھے، جو پورے ملت تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، وہ اللہ ہی کے تھے، ایک اللہ ہی کے ہو رہے تھے، اور مشرکوں میں سے نہیں تھے، یعنی پاک ہستی اپنی فری ول سرنڈر کی ہوئی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیم وہی بات جو آقا کریم علیہ السلام کو فرمایا گیا، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین ہے۔ تو یہ ہے نبیوں کی آزمائشیں۔ بہت سارے ڈیٹیل ٹاپکس ہیں سر، اس میں تو گھنٹوں کی بحث ہے، اور سینکڑوں ریفرنسز ہیں قرآن کریم کی آیات کے، اور پیارے آقا کریم علیہ السلام کی مبارکہ حدیث مبارکہ میں یہ آزمائش اور تقدیر کے میٹر کو سمجھنا ہے۔ اسی طرح آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سب سے بڑا امام قرآن کریم ہے، جو تمام انسانوں اور تمام جنوں پر حجت ہے، اللہ کا کلام، القرآن کلام اللہ، جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ نبی، رسول، فرشتے، پیغمبر، انبیاء جو بطور انسان بھی ہوتے ہیں، وہ امامت کے، رسالت کے، نبوت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، تو وہ اللہ کے کلام پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہی سورۃ الہود آیت نمبر 17، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 12، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من قبل کتاب موسیٰ اماما و رحمہ۔ یہ ٹاپک کو بھی سمجھنا ہے، یہ بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سب سے بڑھ کر حدیث کرتاس کے معاملے پہ جو آقا کریم علیہ السلام کی فیلنگ ہے، درد دل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے لیے درد رکھتے ہیں،
جیسے کہ شفیق مہربان باپ اپنی اولاد کے لیے رکھتا ہے کہ ان کی زیادہ آزمائشیں نہ ہوں، اگر آزمائشوں میں پھنس گئے تو کیسے جنت تک پہنچ سکیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا پیار اتنا درد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہی تو آپ بتانا چاہ رہے ہیں۔ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ عز و جل اپنی مرضی کرتا ہے۔ سورۃ یوسف کی 21 نمبر آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ تو اپنے امر پر غالب ہے مگر اکثریت لوگوں کی اس سے ناواقف ہے۔ کہ پیربین اصحاب کہف جو تھے سورۃ الکہف میں جن کا ذکر ہے، وہ بڑے متقی پرہیزگار لوگ تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عز و جل فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو ہدایت میں ترقی عطا فرمائی تھی اور وہ بڑے پرہیزگار لوگ تھے۔ پر کیا ہے کہ 309 سال بعد جب اٹھائے گئے تو آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ تم میں سے کوئی جائے اور کھانا لے آئے، اور دیکھنا ہے کہ ہمارے بارے میں کسی کو علم نہ ہو، تاکہ اگر کسی کو پتہ چلا لوگوں کو تو وہ اپنی ملت میں ہمیں داخل کر لیں گے یا سنسار کر لیں گے۔ یہ سائیکالوجی ان کے آپس میں گفتگو ہو رہی ہے صحابہ کہف کے درمیان۔ اب مالک عز و جل کی قدرت ہے، اس کی حکمت ہے، اس کا علم ہے، اس کی بخشش ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ تو اپنے امر پر غالب ہے مگر اکثریت لوگوں کی اس سے ناواقف ہے۔ اب اصحاب کہف چاہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں پتہ نہ چلے۔ اسی آیات میں جو سورۃ الکہف کی ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم تو ان کو نشانی بنانے والے ہیں کہ میری حکومت ہے، میری قدرت ہے۔ میں تو قیامت کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ قیامت کا دن بھی ایسے ہی آئے گا۔ آپ کو 309 سال وہ سوئے رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عز و جل کے بندے چاہتے ہیں کہ ہم نہ پکڑے جائیں۔ اللہ فرماتا ہے میں پکڑوا کے رہوں گا، میں تمہارے بارے میں لوگوں کو بتا کے رہوں گا کہ تم میں لوگ دیکھیں اور جانیں کہ یہ اللہ کی بادشاہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی وہو العزیز الحکیم کی قدرت ہے، تو اس نے ان لوگوں کو سلائی رکھا اور اٹھایا، اور میں نشانی بنانے والا ہوں ان لوگوں کو۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بات پھر وہی آ جاتی ہے، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہر جگہ پہ آ کے ایگزیکیوٹ ہو جائے گی کہ اللہ تو اپنے امر پر غالب ہے مگر اکثریت لوگوں کی اس سے ناواقف ہے۔ ہمارے پاس علم نہیں ہے سر، مالک عز و جل اپنے حساب سے لے کے چل رہا ہے پلانٹ ارتھ کو، ہر چیز کو، ہر معاملے کو۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے، ہر چیز کا کارساز وہ خود ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو کس کو ہدایت دینی ہے، کس کو گمراہی میں لے کے جانا ہے، کس کو کفر فسق ظلم میں مبتلا کرنا ہے، کس کو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پہ لے کے جانا ہے، کس کو ایمان کے ہائیسٹ لیول پہ جانا ہے، کون متقین کا امام بنے گا، کون جنتوں کے وارث بنیں گے اور کون جہنم کا ایندھن بنیں گے، یہ مالک عز و جل کے ڈیسیجن ہے سر۔ اس لیے سب سے زیادہ ڈر، سب سے زیادہ محبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ عز و جل کی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ ہمیں خوف اور طمع کی کیفیت میں رہتے ہوئے مالک عز و جل کا ڈر، اس کی محبت رکھنی چاہیے تاکہ ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو سکے۔ قرآن کریم کا ٹاپک یہ ہے کہ مرنا تو مسلمان ہی مرنا، کہ تمہیں موت آئے مگر ایمان کی حالت میں، تو خاتمہ بالایمان کی دعا کریں مالک عز و جل کی بارگاہ میں ہر وقت۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عز و جل آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی رسول پیغمبر آئے اور ان کے ساتھیوں کو ہم نے آزمائشوں میں، مصیبتوں میں، دکھوں میں امتحان کے طور پر مبتلا کیا، تو وہ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، یعنی پیغمبر اور ان کے ساتھی۔ یہ قرآن کریم میں آیت موجود ہیں اس ٹاپک کو کلیئر کرنے کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں عز و جل کہ اللہ کی مدد تو آئی چاہتی ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی 155 نمبر آیت ہے کہ ہم آزمائیں گے تمہیں دشمن کے ڈر سے، بھوک سے، میووں کی کمی سے، مال اور جان میں مختلف طریقوں سے آزمائشوں میں تمہیں مبتلا کرتے ہوئے، بیماری میں اور مختلف آزمائشوں میں، اور میرے صبر کرنے والے بندوں کو خوشخبریاں سنا دو۔ تو یہ پلانٹ ارتھ ہے یہ آزمائش گاہ سر۔ سورۃ العنکبوت سٹارٹ ادھر سے ہوتی ہے کہ کیا یہ کہہ دینے سے کہ تم ایمان لائے چھوڑ دیے جاؤ گے، کیا تمہاری آزمائشیں نہیں لی جائیں گی؟ تم سے پہلے لوگوں کو بھی میں نے آزمایا تھا اور تمہیں بھی آزماؤں گا، اور جان کر رہوں گا کہ دعوی ایمان میں کون پکا ہے اور کون بعد میں۔ دیکھیں نا، بات تو وہی ہوتی ہے کہ ایمان کے دعوے کا ہی تو یہ ٹیسٹ ہے، امتحان ہے کہ مالک عز و جل کو خالق و مالک الہ رب مانتے ہو کہ نہیں مانتے، یا رحمان؟ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ قائم رہتے ہو کہ نہیں رہتے؟ بہت ساری باتیں ہیں سر، ہر چیز کا امتحان لے رہا ہے مالک عز و جل آخری سانس تک، ہر انسان سے، ہر جن سے۔ تو یہ خوف اور طمع کی کیفیت مینٹین کرنی ہے، خاتمہ بالایمان کی دعائیں کرتے ہوئے، حسن اخلاق پہ رہتے ہوئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن اخلاق اپناتے ہوئے، اور حسن زن پہ بھی رہتے ہوئے، یعنی اچھا گمان رکھتے ہوئے، پازیٹیو تھنکنگ آلویز۔ آقا کریم، یہ پازیٹیو تھنکنگ کیا ہے؟ حسن زن ساروں کے لیے، یعنی سنی شیعہ وہابی دیوبندی بریلوی حدیث واٹ ایور جو بھی ہوگا،
سب کے لیے کہ جس کا بھی خاتمہ بالایمان ہوگا، ایون کہ کرسچن، جوز، بدھسٹ، ایتھیسٹ، ہندو، سیکولر، واٹ ایور، کسی بھی مائنڈ سیٹ کا بندہ، کوئی پلانٹ ارتھ کا انسان یا جن، جس کا بھی ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو گیا اس پلانٹ ارتھ سے، اس جیل خانے سے، اس قید خانے سے، اللہ عز و جل نے اس کو بخش دینا سر۔ اتنا بڑا حسن ظن رکھنا ہے کہ آخری سانس تک آزمائش ہے انسانوں اور جنوں کی، تو مالک عز و جل کی مرضی ہے سر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے۔ کسی بھی جن کو، کسی بھی انسان کو، کسی بھی وقت جب چاہے موت سے پہلے پہلے ہدایت دے دے اپنے رحمت، اپنے فضل، اپنے عزن سے، تو اس کو بخش دے، تو اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سر۔ تو یہ اتنا بڑا حسن ظن مینٹین رکھنا ہے سارے انسانوں کے لیے، سارے جنوں کے لیے، یہی درد دل ہے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 6، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسفا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رنج، اس دکھ سے، اس افسوس سے اپنی جان دے دو گے کہ یہ لوگ اس کلام پاک پر ایمان کیوں نہیں لا رہے، اللہ کے کلام پر۔ القرآن کلام اللہ، اللہ اکبر۔ کن کے لیے روتے تھے؟ کافر، یہودی، مشرکوں کے لیے، جو آپ کو پتھر مارتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، دکھ پہنچا رہے ہیں، ملک بدر کر رہے ہیں، پھر بھی آپ صلی روتے ہیں ان کے لیے۔ آپ صلی فرماتے ہیں تم پتنگے ہو، تم آگ پر گرتے ہو، میں تمہیں وہاں سے اٹھاتا ہوں۔ ایک چوراہے سے گزرے، چند صحابہ کو مسکرا رہے، تو آپ صلی فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جانتے ہوتے تو بہت کم ہنستے، زیادہ رویا کرتے۔ تو دیکھیں نا کتنی بڑی آزمائش گاہ ہے یہ۔ نبی رسولوں پیغمبروں کا، اللہ کے پیارے بندوں کا جو نالج ہے وہ دوسروں کا تو نہیں ہوتا، تو وہ درد دل پھر ان کا جو ہوتا ہے وہ دوسرے کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم نے ان چیزوں کا علم حاصل کرنا ہے، وہ رب زدنی علما۔ اسی طرح تو پیارے بھائی میں کہتا ہوں کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ جنتی عورتوں کے سردار ہیں تو اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ سیدنا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام امام المتقین ہیں تو اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ سیدنا امام حسن حسین علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین اگر جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں تو اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ سر عملوں کے بدلے میں جزا اور سزائے 700 سے زیادہ قرآن کریم میں آیات ہیں، ان کی اعمال کا کرائیٹیریا سر یہ درجات۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو خوشخبریاں سناتے ہیں اپنے بچوں کو یا صحابہ کرام کو، وہ اینڈ رزلٹ پہ سنا رہے ہیں کہ خاتمہ بالایمان کے بعد ان کے جو درجات ہیں وہ یہ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو غیب کی خبریں اللہ پاک بتاتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام وہی انفارمیشنز آگے بتاتے ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے سورۃ تکویر میں میرے خیال سے کہ یہ نبی یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں بتانے میں بخیل نہیں ہے، یعنی پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے ہیں۔ تو یہ آل محمد کے جو مقام ہیں یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درجے ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی تائید ہے، مالک عز و جل کی اخبار ہیں یعنی خبریں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اور پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق پہ رہنا ہے، تمام انسانوں نے، تمام جنوں نے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی فالو کرنا ہے۔ قیامت والے دن تک آنے والے ہر انسان نے، ہر جن نے، اللہ اکبر کبیرہ، اور قرآن کریم کی آیات پر عمل کرنا ہے۔ طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کا اور احکام نظریہ عقیدہ بنایا جائے گا اللہ کے پیارے کلام کے ذریعے، قرآن مجید کے ذریعے، قرآن کریم کے ذریعے اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں کے مطابق۔ یہ بات ڈیفینٹ ہے۔ باقی آزمائش ہے سارے انسانوں اور سارے جنوں کی، آل محمد کے ممبران کی بھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بھی۔ قیامت والے دن تک آنے والے ہر انسان، ہر جن کی آزمائش، ان پہ حجت اللہ کا کلام اور پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت، یعنی قرآن اور سنت ڈیفینٹ ہے، باقی ساری آزمائش چل رہی ہے ساروں کی۔ پیارے بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوموار والے دن دنیا سے رخصت ہوئے، جمعرات والے دن ڈسکس ہو رہی تھی یہ بات، 3 دن ابھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے اور یہ اللہ کا احکام کا بیان ہوتا تو وہ لکھوا کر جاتے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات نفس میں سے بات نہیں کرتا، اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، وحی کے احکام کے بیان میں بھر اپنی فیلنگز ہوتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جذبات ہوتے ہیں، درد دل ہوتی ہے، احساسات ہوتے ہیں، رحم دلی ہے، شفیق ہے، مہربان ہے، وہ آزمائش نہیں دیکھنا چاہتے اپنی امت کی اتنی زیادہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم نے اس میٹر کو سمجھنا سر، پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا درد دل ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ تو چاہتے تھے مکے کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں پر اللہ نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، یعنی اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہے اور اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے۔ مالک عز و جل کی امتحان گاہ ہے سر بہت بڑی یہ پلانٹ ارتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل نے اپنے حساب سے دیکھنا ہے کس کو ایمان کے مرتبے پہ فائز کرنا ہے، کس کو کفر فسق اور ظلم کے اندر کیٹیگری میں پھینک دینا ہے۔ یہ اللہ کے قوانین ہے، دلوں کے اندر کے حالات اللہ جانتا ہے
کس شخص کی، کس انسان کی، کس جن کی کتنی آزمائش لینی ہے، یہ مالک عز و جل کی پالیسی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ کوئی نقل کا میدان بھی نہیں ہے کہ باپ بیٹے کی مدد کرے گا، بھائی بھائی کی، یا دوست دوست کی۔ یہ ہر بندے نے اپنا امتحان خود دینا ہے، یاد رکھیے گا یہ میٹر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر انسان اور ہر جن کی آزمائش گاہ ہے، ہر خاص کی، ہر عام کی، اور ہر شخص نے اپنا امتحان خود دینا ہے۔ امتحان لینے والا مالک عز و جل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ اپنے حساب سے لے کے چل رہا ہے تمام مخلوقات کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ ہر چیز کا پیدا کرنے والا مالک عز و جل خود ہے، ہر چیز کا کارساز وہ خود ہے۔ تو دیکھیں نا، معاملات کو ہم نے بڑے اخلاق سے اور ڈیفینٹ نالج کے ساتھ سمجھنا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ دیکھیں میرے آپ نے سوال کیا سیدنا مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے بھی صلح کی تحریر نامے پہ، جب حدیبیہ کے مقام پہ تحریر لکھی جا رہی تھی تو نام کاٹنے سے انکار کر دیا تھا۔ بالکل آپ نے ایسی بات کی، ڈیفینیٹلی یہ بات ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی تو جذبات ہیں، یہی تو محبت ہے، یہی تو تقدس ہے، یہی تو ادب ہے، یہی تو احترام ہے سیدنا مولا علی علیہ السلام کا آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ دیکھیں نا کہ وہ اس مقام پہ کوئی نافرمانی تھوڑی کی ہے مولا علی علیہ السلام نے۔ ان کا پیار ہے کہ میں اپنے پیارے آقا کا نام نہیں کاٹوں گا۔ وہ چاہتے تھے کہ محمد بن عبداللہ لکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا محمد الرسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو کافر تو رسول نہیں مانتے تھے، تو مولا علی علیہ السلام تو مانتے تھے۔ تو یہاں پہ کوئی ایسی گستاخی والا معاملہ نہیں ہوا، نہ نافرمانی والا ہوا۔ سیم اسی طرح کی سچویشن کرتاس پہ بھی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ ہے، یہ پیارے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہے، یہ کیسے گستاخی کریں گے اپنے پیارے آقا کی؟ اتنی محنت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت تیار کی ہے، تو یہ کیا مطلب ہے نافرمان لوگ ہیں؟ یہ تو بات ہم سوچتے نہیں ہیں بھائی۔ ہمارے لوگوں کے، عام بندوں کے، ٹریننگ والے بندے وہ کہتے ہیں جی بڑے کمپیٹنٹ ہوتے ہیں۔ تو جو نبی علیہ السلام رحمۃ للعالمین ہیں، جو پوری کائنات کے معلم ہیں، تعلیم دینے والے ہیں تمام انسانوں کو اور تمام جنوں کو، آقا کریم علیہ السلام اللہ کے اذن سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی فضل سے، اس کی خوشخبریاں، اس کی طرف سے ڈر سنانے والے ہیں، ان کے تربیت یافتہ صحابہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم تو گمان بھی نہیں کر سکتے ان کے بارے میں ایسا۔ ٹھیک ہے نا سر؟ یہ پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھنا ہے سارے بھائیوں نے۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ ہیں اور آل بیت کے ممبرز بھی موجود ہیں ادھر، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ گستاخی والا معاملہ آپس میں نہیں، صحابہ میں آپس میں گفتگو ہوئی تھی۔ سیدنا عمر بن خطاب نے صحابہ کو کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، اور پیارے آقا کریم علیہ السلام کی طبیعت صحیح نہیں ہے، ان کو تنگ مت کیا جائے۔ اور یہ ایگزیکٹ نالج ہمارے پاس پہنچتا بھی نہیں ہے، یہ کوئی قرآن کریم کی محکم آیات کی طرح کی یا بیان تھوڑی ہوتا ہے جو احادیث کی کتب میں یا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈز میں یہ واقعات ہم تک پہنچتے ہیں۔ تو بڑے ملٹیپل ڈائمینشنل ویو بڑے مسنگ ہوتے ہیں، ہمارے پاس اینگلز نہیں ہیں واضح سارے، کچھ سی سی ٹی ویز کیمرہ تھوڑی لگے ہوئے اس وقت کے جو ایگزیکٹ ہمارے پاس نالج ہو۔ یہ قرآن کریم کی آیت متشابہ سے بھی نیچے لیول کا علم ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی متشابہ آیت پر ہم ایمان اس لیے لاتے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں عز و جل اپنے کلام میں کہ اللہ کا کلام ہے، اس میں بیان کردہ بات ہے، اور مالک عز و جل بیان کرنے والا ہے خود، اس لیے ہم آیت متشابہ پر ایمان لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر؟ جس کی تعویل ممکن نہیں ہوتی اور محکم پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا سر؟ سورۃ آل عمران ورس 7 میں یہ بات کلیئر ہے۔ یہاں سے عقیدے نظریے لیے جاتے ہیں، عقیدے نظریے قرآن کریم سے لیے جاتے ہیں سر، مالک عز و جل کے کلام سے، اور پیارے آقا کریم علیہ السلام کے سنت مبارکہ کے طریقے پہ رہتے ہوئے۔ لیکن اسی طرح کا معاملہ قیام اللیل سے متعلق بھی ڈسکس کیا جاتا ہے۔ احادیث کی بہت ساری کتب میں یہ معاملہ درج ہے، جامع ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں اور ابن ماجہ میں، کافی کتب میں موجود ہے یہ میٹر کہ نبی علیہ السلام نے صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام اللیل رمضان کے آخری عشرے میں کروایا۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آقا کریم علیہ السلام کے گھر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھے دن بلانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا اور بلکہ دروازہ نہیں کھولا، بلکہ غضبناک ہوئے، صحابہ کو واپس جانے کا کہہ دیا۔ کیوں کہہ دیا سر؟ اس لیے پھر جب پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تم لوگوں پر یہ قیام اللیل فرض نہ کر دے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام درد دل رکھتے ہیں نا سر، ڈرتے ہیں کہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام روتے ہیں کہ ان کے اوپر اگر یہ نماز فرض ہوگی، چھٹی نماز بھی ہو جانی ہے رمضان میں قیام اللیل والی، تو یہ آگے 5 نمازیں کس طرح ادا کریں گے اور آگے معاملات کیسے پورے کر سکیں گے؟ تو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنی امت پر زیادہ وزن نہیں ڈالنا چاہتے کہ یہ امت آسانیوں میں رہے، آزمائشوں میں زیادہ مبتلا نہ ہو اور مشکلوں پریشانیاں اس پہ زیادہ نہ آئیں۔ شفیق مہربان رحمت للعالمین آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا درد دل ہے سر یہ۔ تو اسی طرح کا میٹر کرتاس کے موقع پر بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیلنگ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانا چاہتے ہیں کہ میں تمہیں کچھ لکھوا دوں تاکہ میرے بعد تم لوگ گمراہ نہ ہو جانا، یعنی مشکلوں مصیبتوں آزمائشوں میں پھنس جاؤ گے، اختلافات میں بہت آگے ضد اور سرکشی کے لیول تک نہ چلے جانا۔ تو یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیلنگز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم ہے وہ دوسروں کو تو نہیں ہے نا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد دل ہے وہ کسی اور کا تو نہیں ہے نا سر، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، تو آزمائش گاہ ہے، فری ول ساروں کے پاس ہے، سب کی آزمائش گاہ ہے، ہر بندے نے اپنا اپنا امتحان خود دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، علی کل حال، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آل محمد۔ تو پیارے بھائی، اللہ پاک سب کو آسانیاں، رحمتیں، برکتیں عطا فرمائے۔ تو کوئی اتنا بڑا معاملہ اس لیول پہ الجھانا نہیں چاہیے ہم ساروں کو، یہ حدیث کرتاس سے ریلیٹڈ میں نے اپنا فہم آپ پر بیان کر دیا، کوئی بندہ ایگری کرے ڈس ایگری کرے، ہر بندے کی اپنی مرضی ہے، سمجھ بوجھ ہے، جو اس کو علم اللہ پاک عطا فرماتا ہے، فہم عطا کرتا ہے، اسی کے مطابق کوئی بات کرتا ہے۔ تو میرا اپنا فہم تھا، میں نے بھائیوں سے شیئر کیا۔ اس میں دیکھیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یا دوسرے صحابہ ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مطلب حضرت عباس کے بارے میں آتا ہے یہ ابن عباس ہیں، تو وہ موجود ہے، وہ چند صحابہ اور تھے، ٹھیک ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں تو میرے بھی علم میں نہیں ہے کہ وہ ادھر موجود تھے یا نہیں تھے، یہ واللہ علم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور یہی میں کہتا ہوں نا کہ حدیث کے سلسلے میں یا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈز میں، ان معاملات میں یہ جو واقعات ہوتے ہیں، یہ سورۃ القرآن کریم کی جو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے نا، ایک آیات ہوتی ہیں محکمات، ایک ہوتی ہے متشابہات۔ متشابہ کی تعویل ممکن نہیں ہوتی، کیوں؟ اس پہ ایمان لانا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عز و جل نے بتایا ہے کہ یہ میں بتا رہا ہوں، مالک عز و جل بتا رہا ہے، جیسے اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا، کہ جیسا کہ اس کی شان کا لائق ہے، ایمان لانا ہے، اس کی تعویل ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو روایات میں بات آتی ہے، ایک نے دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کو، تیسرے نے چوتھے کو بتایا، تو اس میں بھی متن ٹوسٹ ہو سکتا ہے، کہیں نہ کہیں پہ فہم کی غلطی بتانے والے رپورٹر کو بھی لگ سکتی ہے کہ اس نے کیا کہا، کون اونچا بولا، کس کے ساتھ بولا، کب بولا، کیسے بولا، یہ باتیں مسئلے ہیں۔ یہ ملٹی ڈائمینشنل ویو کلیئر نہیں ہوتے، سی سی ٹی وی کیمرز یا کوئی اس طرح دی ایگزیکٹ نالج ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ یہ حدیث کی کتابوں میں اسی طرح کا نالج اکثریت ہوتا ہے، بس ہم نے قرآن کریم کے متن کے ساتھ، قرآن کریم کے میسج کے ساتھ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پریویس ریکارڈ کو دیکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کس طرح سلوک کیا کرتے تھے، اور آل محمد کے ساتھ ان کا کیا بیہیویئر ہے، اور قرآن کریم کیا ڈاکٹرائن بیان کرتا ہے، کیا نظریہ، کیا فلسفہ، کیا سائیکالوجی قرآن ڈیولپ کر رہا ہے، اس کے مطابق ساری چیزوں کو جج کرنا پڑتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اور دوسرے بندوں کے درمیان بات ہوئی ہے نا، کسی نے جرت نہیں کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت کر دے، نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نہ کوئی اور بندہ۔ یہ حسبنا کتاب اللہ کا جو بات کی، وہ ابو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوسرے بندوں سے کی، جب وہ ایک نے کہا کہ چلے لکھ لیتے ہیں، دوسرے نے کہا کہ انہوں نے کہا ہوگا واللہ عالم، یہ بھی واللہ عالم کے ساتھ بات ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں ایگزیکٹ سچویشن کو، کہ دوسرے نے کہا ہوگا کہ یا رسول اللہ بیمار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ نہ دیں، تکلیف نہ دیں، بیماری کی کیفیت میں ان کو تنگ مت کریں، الحمدللہ۔ اور تیسرے نے کہہ دیا، عمر بن خطاب نے، آپس میں ان کی ہو رہی ہے بات کہ اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے، کوئی بات نہیں، وہ تو ہے نا ہمارے پاس، اللہ کی نبی کی سنت بھی ہمارے پاس ہے، تو کتاب تو ہے نا اللہ کی ہمارے ساتھ۔ تو اس معاملے کو پھر مس انڈرسٹینڈ کر دیا جاتا ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے سر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ وہ پارٹیاں بنانا کس نے بنانا ہے؟ یہ آپس میں دو بندوں کے درمیان، 2 4 5 10 15 بندے جو بندے تھے ان کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو درد دل رکھتے تھے، شفیق ہے، مہربان ہے، رحمت للعالمین ہے، چاہتے ہیں کہ ان کی آزمائشیں نہ ہوں، تو میں ان کو کچھ لکھوا دیتا، پر یہ آزمائش میں پڑ گئے۔ وہی لیلۃ القدر والی بات، سیم وہی سچویشن بن جاتی ہے۔ ویسے تو اس طرح کی میں نے اوپر بہت سارے حقائق اور قرآن کریم کے دلائل اور احادیث مبارکہ سے بھی یہ سچویشن کو پہلی دفعہ تھوڑی آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو کتنی دفعہ یہ حضرت عمر کے ساتھ ہی واقعہ ہو چکا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بٹوین بھی یہ معاملات آتے ہیں، کوسچن آنسر، سوال جواب آپس میں اخلاق سے، ادب کے دائرے میں ہوتے ہیں۔
یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کی ضرورت ہے بات کرے، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتا، نہ حضرت عمر بن خطاب، نہ کوئی بھی صحابی۔ الحمدللہ یہ چیزیں فہم کرنی ہے، یہ پہلے بات ذہن میں بٹھا لیں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ لکھوا دیں، اب وہ ایک آپس میں ان دونوں دو گروپس کے درمیان بحث ہوگی، وہ بحث کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ آپ چلے جاؤ ادھر سے، باقی اللہ کی مرضی یہی ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو، کیونکہ اللہ بسم اللہ الرحمن سورہ یوسف آیت نمبر 21 ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے ہر جگہ پہ آ کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ غالب علی امر ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ تو اپنے امر پر غالب ہے مگر اکثریت لوگوں کی اس سے ناواقف ہے۔ میں نے اوپر قرآن کریم کے بہت سارے دلائل اور احادیث مبارکہ میں جو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے واقعات پیش آئے، بدر کے قیدیوں پہ اور ابو ہریرہ والی روایت میں، اور تراویحوں کے معاملے میں جو قیام اللیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ آزمائش میں نہ پڑ جاؤ ساری امت، وہی درد دل، وہی کانسیپٹس، وہی چیزیں، وہی سائیکالوجی آگے آتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں چاہتا تھا کوئی لکھوا دوں پر تمہاری آزمائش ہے، اب کیا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش دیکھنا چاہتا ہے۔ سورۃ عنکبوت سٹارٹ ہی ادھر سے ہوتی ہے، کیا یہ کہہ دینے سے کہ تم ایمان لائے چھوڑ دیے جاؤ گے، کیا تمہارے آزمائشیں نہیں لی جائیں گی؟ میں نے تم سے پہلی امتوں کو بھی آزمایا تھا اور تمہیں بھی آزماؤں گا، اور میں جان کر رہوں گا کہ دعوے ایمان میں کون پکا ہے، کون پھر منافقت میں جائے گا، کون کفر کرے گا۔ سر یہ چیزوں کا ٹرائلز ہے، امتحان کا ہے دنیا، یہ کوئی ایسے نہیں نہ ایسے چھوڑ دیا جائے گا ساروں کو، ساروں کی آزمائش کا ہے سر۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا درد دل ہے، آپ کی محبت ہے، شفیق ہے، جیسے ایک باپ اپنے بچوں کے چاہتا ہے یا اللہ میرے بچوں کی آزمائش نہ ہوئے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہیں سارے یہ بندے جو ان کے گھر میں آ گئے ہیں، تو کوئی باہر دا بندہ گھر چاہ کے بیٹھا ہوتا ہے، پیارے بندے تھے نا اس لیے گھر میں آئے ہوئے تھے پوچھنے کے لیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کانسیپٹ نہیں سمجھ آتے ہمیں، یہ چیزوں سے ہم نے چیزیں آگے دیکھنی ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہے، اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی ہیں سر، اصل معاملات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر فہم ہو جاتے ہیں امت میں بعض نظریے عقیدے ڈیوائس ہونے کی وجہ سے۔ تو مولا علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑی ہستی ہیں، آل محمد کا اپنا مقام ہے، ہم نے یہ چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ اس لیے تو مولا علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے پروردگار عالم عز و جل کو پہچانا۔ تو ارادہ ایک بندہ کرتا ہے اپنی مرضی سے بھی، جو فری ول دی گئی ہے تمام انسانوں اور تمام جنوں کو، وہ ہوتی ہے سر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو کوئی کائنات کی طاقت روک نہیں سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ معراج والی رات نہیں، سوری، وہ جس دن لیلۃ القدر کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بتانے آ رہے تھے کہ میں تمہیں بتا دوں کہ فلاں ڈیٹ ہے، فلاں دن لیلۃ القدر ہے، تو راستے میں دو بندوں کا جھگڑا دیکھا، دو بندے آپس میں لڑ رہے تھے، اچھا جھگڑا ان کا ہو رہا ہے، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا دی ہے بات، یہ لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے بات بلا دی ہے، جھگڑا دو بندوں کا ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے نا بے برکتی ہوگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر بتانا چاہتے تھے، چلو ان کو سہولت ہو جائے گی، اس رات کو مانگا کریں گے اللہ سے، عبادت کیا کریں گے خوش و خضوع کے ساتھ۔ پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی جذبہ کرتاس پہ بھی رکھ رہے ہیں نا، پر اتنے بھی جھگڑا یا بحث ہوئی ان کے درمیان جو بھی ہوئی، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ نے روک لیا، جس وقت ادھر روک لیا تو وہ ادھر بھی روک لیا، یہ سیم سچویشن ہوگی سر۔ یہ چیزیں بھی ہم نے فہم کرنی ہے کہ اللہ پاک آزمائش لینا چاہتا ہے۔ ہاں رہی بات ان بندوں کی جو صحابہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ سر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ٹریننگ کی ہوئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، وہ سب سے درد دل سے دیکھنا چاہتے تھے، جیسے پہلے چاہتے تھے کہ ان کی اب آزمائش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اب سیم یہی سچویشن ہے کہ اب قرآن کے اوپر سارا فیصلہ کرو، جو حسبنا کتاب اللہ کی بات آئی نا حضرت عمر کے منہ سے، وہ آپس میں ڈسکشن ہو رہی تھی، تو وہ پوری زندگی کا مزاج ڈیولپ کیا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عمر نے کوئی غلط بات تھوڑی کی اس پوائنٹ پہ، آپس میں وہ کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو بات ہی نہیں کی نا، یہ تو آپس میں وہ لوگ جب بحث کر رہے تھے تو ان میں حضرت عمر نے جملہ کہا کہ یار اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، غدیر قم پہ کتاب، حجت الوداع پہ کتاب، پوری زندگی کتاب ہی کتاب ہے اللہ کا، القرآن کلام اللہ، اوپر میں پورے دلائل پیش کیے ہیں کہ قرآن میں درجنوں نہیں سینکڑوں آیات ہیں قرآن کی حجیت پہ، قرآن کریم کے سب کے اوپر فوقیت کے اوپر، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ چیزیں ہم نے سمجھی نہیں، تو وہ بات سیدنا عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے مطابق ہی کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا مزاج ایسے ڈیولپ کیا صحابہ ساروں کا، تو فہم ہر صحابی کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اب میں کہتا ہوں مولا علی علیہ السلام کا بہت بڑا فہم ہے، امام المتقین ہے، اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فہم ہے، ان کا بھی بڑا فہم ہے ماشاءاللہ، اور یہ نبی کے تابعدار ہیں سر صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ساری زندگی کی محنت، یہ بندے بھی تیار نہیں ہوئے تھے وہ بھی نعوذ باللہ پھر نبی کے خلاف ہو جائیں، یہ جرت ہے کسی کی؟ ہر
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ کو بندے ایسے ضائع کرنا کہتے ہیں کہ جی بس کچھ بندے تیار ہوئے سن، نعوذ باللہ، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ پوری زندگی اور پوری پھر امپائرز فتح کرتے ہیں، پھر دین کا جھنڈا ہر جگہ پہ 3 بر اعظموں میں جاتا ہے اسلام کا، کتنی فتوحات ہوتی ہیں، کتنے مال غنیمت آتے ہیں اور لوگوں کی خیر خواہیاں ہو رہی ہیں، سسٹم ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ آل محمد مولا علی علیہ السلام ساتھ ساتھ چلتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، حضرت عمر کے ساتھ، حضرت عثمان غنی کے ساتھ مشورے دیتے رہے، ساروں کو گائیڈ لائن دیتے رہے، امام المتقین سپورٹ کر رہے ہیں ان ساروں کی۔ اگر یہ بندے غلط ہوں تو مولا علیہ السلام کبھی بھی سپورٹ نہ کرتے ان بندوں کو، ٹھیک ہے نا سر؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آل محمد۔ میسج لمبا ہو گیا بھائی کا، میرے اوپر بھی ریکویسٹ کی ہوئی ہے، باقی ہر بندے کی اپنی مرضی ہے سر۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، مجھے بھی، آپ کو، ساروں کو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے یا رحمان معاملہ فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔